السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے موجودہ حالات اور امت کے لیے نجات کا راستہ کے اوپر حضرت مولانا آصف محمود قاسمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ سامعین کرام، آپ حضرات ضرور اس بیان کو سنیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اس وقت عالم اسلام پر جو حالات ہیں اور پوری دنیا میں مسلمان جن مسائل سے دوچار ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی کے مسائل ہوں، انفرادی یا مختلف حالات کے تحت بہت سے مواقعوں پر پیش آنے والے مسائل ہوں، اجتماعی، ہر ایک کا حل میرے آپ کے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اس دین میں اہل ایمان ہی کے لیے نہیں بلکہ کل انسانیت کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ وہ دین اپنے اندر جس نوع کی جامعیت رکھتا ہے اور جیسا ہمگیر نظام اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو عطا کیا ہے، جو دین اسلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اطہر پر نازل کیا گیا، اس دین کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جب کبھی جس موقع پر اپنی زندگی میں کسی طور کسی نوع کی رہنمائی چاہیں گے تو دین اسلام میں اس کا حل اور اس کی رہنمائی موجود ہے۔ اس وقت انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، دونوں طرح کی زندگی میں اس درجے مسائل انسانوں کو درپیش ہیں اور اس درجے لوگوں کو مسائل کا اور حالات کا سامنا ہے کہ یہ طے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس حال سے کس طرح نمٹا جائے۔ کاروباری مسائل مستقل ہر ایک بندے کو گھیرے ہوئے ہیں، خانگی مسائل، گھریلو زندگی کے مسائل وہ مستقل ہر ایک بندے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اپنی اولاد کی خاطر ایک سبز باغ لگاتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر حلال و حرام کی تمیز کھو کر اپنے آپ کو دھوپ اور سائے کے فرق سے ذرا ہٹا کر دن رات کی جفا کشی کے ساتھ اولاد کی خاطر کسی درجے آگے بڑھتا ہے اور ان کے لیے کچھ کرتا ہے۔ جب وہ اپنی کمزوری اور ضعف کے دنوں میں پہنچتا ہے تو وہی بچے جو اس کے لیے راحت بننے تھے مشکل بن جاتے ہیں، جو بچے راحتوں کا سامان ہونے تھے مزید مشکلات کا سامان بن جاتے ہیں، اور پھر آدمی اولاد کے لیے دن اور رات تڑپتا ہے۔ اس اولاد کے لیے پہلے تڑپا اس لیے کہ اس کا وجود نہیں تھا، اور اب اس کو تڑپنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہ وجود کے ساتھ تو ہے، لیکن یہ کہ اس عظیم شخصیت کو یا ان عظیم شخصیات کو جن کو ماں باپ کہا جاتا ہے، یہ اس درجے حیثیت اور اہمیت نہیں دیتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ معاشرتی سطح پر مسائل ہے، معاشی سطح پر مسائل ہے، یعنی جو مسائل عالمی اور طاغوتی طاقتوں کے اسلام کی بنیاد پر چیلنجز کے طور پر ہیں وہ تو بالکل الگ ہیں۔ ان مسائل کا تو ذکر کیا کیا جائے، میری آپ کی نجی اور ذاتی زندگی میں جو مسائل ہیں جن کا تعلق خالصتاً میری آپ کی بدعملیوں کی وجہ سے ہے، میرے آپ کے طرز زندگی کے سیدھا نہ ہونے کی وجہ سے ہے، خدائی ترتیب سے بیر اور بگاڑ کی وجہ سے ہے، ان مسائل کے حل کی کوئی ممکن صورت قرآن و سنت میں مجھے اور آپ کو تلاش کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ میری آپ کی زندگی بہتر ڈگر کی حامل ہو سکے۔
ایسے ہی موقع کے لیے اور ایسے ہی حالات کے لیے، بلکہ کہیں کل کے کل حالات کے لیے، تمام کے تمام مسائل کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے ایک سوال پوچھا۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا یا رسول اللہ، امت کی کشتی جب بھنور میں پھنس جائے، حالات کا شکار ہو جائیں اور کوئی ممکن صورت نظر نہ آتی ہو، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی ایسا راستہ آپ ارشاد فرما دیں، کوئی ایسی راہ آپ بتلا دیں کہ امت جب اپنے لیے راہوں کو مشکل پائے اور راستوں کو مسدود پائے اور آسانیوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھے اور زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، اسی نوع کے حالات ہیں۔ آپ دیکھیں عالمی پیمانے پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو اللہ کے کچھ معصوم بندے غزہ کی زمین پر آج کی تاریخ میں بھی سسک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ اپنی سی کر گزرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ ہم اور آپ تو اسی پلان، اسی منصوبے اور اسی خاکے میں ابھی بیٹھے ہیں کہ کوئی راہ نکلے گی، کوئی شکل بنے گی تو ہم بھی کچھ کر گزریں گے، 2 4 10 20 5 روپے دے کر کے فلسطینیوں کا تعاون کر دیں گے۔ لیکن اس وقت عالم اسلام کے جیالوں نے فلسطینیوں سے محبت اور ان کے تئیں ہمدردی کے ساتھ ان کے لیے کھڑا ہونے کا جو پیمانہ اپنی ذاتی طاقت کی بنیاد پر وضع کیا ہے، وہ دنیا جہان کے مسلم طاقتور حکمرانوں کے لیے گویا ایک انہوں نے میخ ٹھوک ڈالی ہے، اور انہوں نے کہا ظالموں، ہمارا یہ عمل کل اللہ کی عدالت میں تمہاری گرفت کا سبب بنے گا۔ مصر کا وہ ساحلی پٹا، سمندر کا وہ علاقہ، جس علاقے سے اہل مصر، مسلمانہ نے مصر اپنی ہمدردی کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوا کہ ایک مصری نوجوان نے باٹل میں کچھ دالیں بھر کر، چاول بھر کر، اتنی مقدار و ماترا میں کہ وہ ڈوب نہ سکے، اور اس نے وہاں مصر کے ساحل پر کھڑے رہ کر جو ایک بہت مؤثر مختصر گفتگو کی ہے، اور اس نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہاں کاش ہم تمہارے لیے کچھ کر پاتے۔ اور پھر اس نے پانی کو مخاطب کر کے کہا اور اللہ سے اس نے گہار لگائی، پیارے اللہ، اس ساحلی سمندر ہی کے راستے سے آپ ہمارے بھائیوں تک ان پانی کی لہروں کے واسطے سے کچھ پہنچا دیجئے۔ ان کی بھوک اب نہیں دیکھی جاتی، ان کی پیاس نہیں دیکھی جاتی، بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر بے حال ہو گئے، اور بچے بوڑھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس صورتحال اور اسے کہیے کہ کمزور کنڈیشن پر امت مسلمہ کھڑی ہے۔ مسلمانان عالم، بالخصوص اہل غزہ، بالخصوص اہل فلسطین، اور بالخصوص ان ملکوں کے افراد جو کسی نوع کے ظلم سے دوچار ہیں، وہ مجھے اور آپ کو پکار رہے ہیں، اور کنڈیشن مزید بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں مجموعی لحاظ سے امت مسلمہ کی اپنی غلطیوں پر اور اپنے جرائم پر، اپنے کہیے کہ کیے ہوئے اعمال کی سزا ان پر نہ پڑے اور گرفت نہ ہو خدا کے حضور، انہیں چاہیے کہ وہ کوئی ایسی راہ سے گزریں جس میں وہ اللہ کے یہاں معاف کیے جا سکے۔ حالات، مسائل جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنی شدت کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی گرفت میں لے رہے ہیں، ایسے میں ضرورت ہے قرآن و سنت کی جانب رجوع کیا جائے، غیر ضروری امور سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے غیر ضروری کاموں سے، اور ان اعمال پر توجہ دی جائے جو میرے آپ کے کرنے کے اعمال ہیں، ان اعمال پر نظر رکھی جائے جن کے سلسلے میں مجھ سے اور آپ سے باز پرس ہوگی، مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہوگی۔ میرے بھائی، ان اعمال سے صرف نظر کرتے ہوئے کہ جن اعمال پر کھڑے ہونے کا اس وقت میرا آپ کا فرض بنتا ہے، ان کو صرف نظر کر کے ہوئے اور آپ بہت فروئی چیزوں پر اپنے آپ کو لگائیں اور کھپائیں، اور آپ ان مسائل پر بحث و مباحثہ کریں اور گھنٹوں کھپا دیں، اور پھر آپ اللہ کے ان بندوں سے پورے طور پر نظر انداز ان کو کر بیٹھے، صرف نظر کر جائیں، خدا کی عدالت میں گرفت کا اور پکڑ کا سبب بنے گا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ہی حالات کے پیش نظر سوال کیا امام الانبیاء سے، یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیں امت کی کشتی جب بھنور میں پھنسے، حالات میں پھنسے، مسائل میں امت گر جائے، تب کیا کرے؟ کوئی راستہ نہیں نکل رہا ہے،
صبح نکلتے ہیں جاب کی تلاش میں، شام کو دھکے کھا کے گھر لوٹ آتے ہیں، کوئی راستہ ممکن مناسب کوئی راستہ حلال غذا اور حلال روزی کا نہیں مل رہا ہے۔ دن اور رات جفا کشی کر رہے ہیں، کاروبار کو اٹھانے کی ہر ممکن سعی کر رہے ہیں، کوئی راستہ حلال طریقے پر کاروبار کے اٹھنے کا نہیں بن پا رہا ہے۔ مقدمات میں پھنسے ہیں، ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں، مسائل نے گھیرا ہوا ہے، حالات نے توڑا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، ایسی کنڈیشن کبھی امت کے ساتھ بنے تو امت کیا کرے؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقبہ ابن عامر نے کہا، ایسے حالات میں نجات کیسے ملے گی؟ من نجا، یا رسول اللہ نجات کی صورت کیا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 3 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، عقبہ جب ایسے حالات پاؤ تو 3 کاموں پر نظر کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر زندگی گزارنا۔ ان 3 کاموں کو نہ چھوڑنا، وہ تمہاری عادات کا حصہ ہو، مزاج کا حصہ ہو، فکر کا حصہ ہو، عمل کا حصہ ہو۔ ان 3 کاموں کو اپنے لیے پختگی کے ساتھ لازم کرتے ہوئے عمل پیرا رہنے کی کوشش کرنا۔ پہلا کام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقبہ ابن عامر، آپ نے عقبہ ابن عامر سے کہا، جب ایسے حالات ہوں، کوئی راستہ کوئی صورت نظر نہ آئے تو زبان کو قابو میں رکھنا۔ املک علیک لسانک، چپ ہو جانا، اس لیے کہ انسانی وجود پر گناہ کے جتنے راستے کھلتے ہیں ان میں سے بنیادی راستہ زبان کا راستہ ہے۔ آدمی اپنے وجود میں، اپنی شخصیت میں، اپنے اس ڈھانچے میں 2 ہی جگہوں سے گناہ کرتا ہے، یا وہ اپنی زبان کے راستے سے گناہ کرتا ہے یا شرمگاہ کے راستے سے گناہ کرتا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقبہ، ایسے حالات میں جب تم اپنے لیے مشکلات پاؤ تو پہلا کام یہ کرنا کہ زبان کو قابو میں رکھنا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان سے ہونے والے گناہوں سے محفوظ رہو گے تو اللہ کا قرب ملے گا۔ زبان سے پیدا ہونے والے جرائم سے تمہاری حفاظت ہوگی، تم مزید کسی فتنے کا شکار نہیں رہو گے۔ تمہاری زبان قابو میں رہے گی تو مزید تمہارے نامہ اعمال میں سیاہی نہیں بڑھے گی۔ اس لیے جب حالات میں گھرو تو پہلا کام یہ کرو، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، چپ رہنے کی عادت ڈالو، بولنا کم کر دو، خاموش رہو، چپی سادھو۔ یہ زمانے کے یہ شب و روز، یہ ایام جن سے میں اور آپ فی الوقت گزر رہے ہیں، دنیا بولنے کو ترجیح دے رہی ہے، بولنے والوں کو عقل مند سمجھا جا رہا ہے، بولنے والوں کو مائنڈیڈ تسلیم کیا جاتا ہے، بولنے والوں کو ذہین و فتین کہا جاتا ہے۔ بولنے والے حضرات کی، بولنے والے لوگوں کی امیج ہوتی ہے، ان کی شخصیت ہوتی ہے، پھر وہ اچھا بولے یا برا اس سے بحث نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن مجید اس سلسلے میں کہتا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ادھر آپ اپنی زبان کھولتے ہیں، زبان سے کچھ نکلتا ہے، ادھر اللہ کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے اسے نوٹ کرتے ہیں، اور آپ کو اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے بھائی، ان حالات میں بنیادی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے، چپ رہیں۔ چپ رہنے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانی وجود پر حکمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، دانائی عطا کی جاتی ہے، فہم و فراست کو بڑھا دیا جاتا ہے، عقل پختگی پاتی ہے، شعور زندہ ہوتا ہے، عقل سلیم اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور انسانی فکر کو قوت ملتی ہے۔ اور جو لوگ بولنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بولنے کو ذرا بڑا اور ضروری عمل سمجھتے ہیں، سچ یہ ہے کہ وہ لوگ فہم سے، فراست سے، حکمت سے، دانائی سے، شعور سے، عقل سے، تدبر سے اور کہیے کہ سنجیدگی سے خالی ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں بڑے درجے کے ایک عالم دین تھے، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں تشریف لے جاتے تھے اپنی اصلاح کی غرض سے، استفادے کی غرض سے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفکر اسلام ان کے یہاں نیاز مندانہ حاضر ہوتا تھا، مولانا کے یہاں عصر کے بعد آنے والے مریدین، متوسلین اور ملنے والے متعلقین کو اس بات کی پابندی کے ساتھ ہدایت دی جاتی تھی کہ آپ آئیں گے اور چپ بیٹھیں گے، بولیں گے نہیں۔ اتفاق سے کوئی صاحب تھے، بہت بولتے تھے، ان کا مزاج بولنے کا تھا، اور وہ حضرت کی مجلس میں کسی واسطے سے پہنچے،
جو آدمی لایا وہ حضرت کا متعلق مرید تھا، تو اس نے بعد میں یہ بات کہی کیسے لگے ہمارے حضرت؟ کہا بھائی کیسے لگتے آپ کے حضرت؟ گئے اور گونگوں کی طرح بیٹھ گئے، انہوں نے تو کوئی نصیحت بھی نہیں کی، کوئی بات بھی نہیں بتائی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس آدمی نے اگلی ملاقات میں ایک بات کہی، اس جملے پر آپ ذرا غور کریں، لطف لیں، بڑا قابل تحسین جملہ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت میں اپنے دوست کو لایا تھا اور میں نے اس سے کہا کہ ہمارے حضرت تو ایسے ہیں، اتنے بڑے اللہ والے ہیں، ایسی پیاری 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 اچھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کے یہاں ہم عصر کے بعد پہنچے اور عصر کے بعد آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارے حضرت نے کوئی نصیحت تو کی نہیں، چپ بیٹھے تھے۔ شاہ صاحب نے، شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی علیہ الرحمہ نے کہا، کہنا اپنے دوست سے جس نے ہماری چپی سے کوئی سبق نہ لیا وہ ہماری گفتگو سے بھی کوئی سبق نہیں لے گا۔ جسے ہماری چپی سے کچھ نہ ملا اسے ہماری گفتگو سے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے بندو، اس پر غور کرنا تھا اس آنے والے کو، اتنا بڑا وقت کا شیخ چپ بیٹھا ہے، اس کا مطلب چپ بیٹھنے میں عافیت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، حضور نے فرمایا جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اس لیے عادت ڈالیں خاموش رہنے کی، عادت ڈالیں چپ رہنے کی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ جماعت کے بڑے بزرگوں میں ہیں۔ حضرت مولانا کے مزاج کا حصہ تھا گھنٹوں چپ رہنا، گھنٹوں نہیں بولنا، چپ بیٹھے۔ اور کوئی بولنے کا اگر مطالبہ کرتا، کہا حضرت کچھ تو فرمائیں، کہا بھائی اپنی جھولی میں دکھ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دکھ سنا کے مزید کسی کو دکھی کرنا یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ اور وہ دکھ کیا تھا؟ وہ دکھ یہ تھا کہ میوات کے پورے خطے میں، پورے علاقے میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، اسلام سے پھر رہے تھے، دن اور رات یہ فکر مولانا کو کھائے جاتی تھی، اللہ کے بندوں کا ایمان بچے تو بچے کیسے؟ اس فکر میں چپی سادی ہوئی تھی۔ حضرت کے حالات میں ہے گھنٹوں چپ رہتے تھے، گھنٹوں۔ اس لیے حالات کے، مسائل کے، مشکلات کے زمانے میں املک علیک لسان ہے۔ اس کا ایک بنیادی پوائنٹ یہ ہے، جب آپ حالات میں گھرے ہیں تب آپ کا چپ رہنا یوں بھی ضروری ہے تاکہ بدھی کھل سکے، توجہ ہے آپ کی، دماغ کھل سکے۔ جتنا بولیں گے انرجی ویسٹ ہوگی، دماغ کام نہیں کرے گا۔ چپ رہیے، دماغ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکمتیں اتاری جائیں، سجھایا جائے گا آپ کو کیا کرنا ہے۔ جو لوگ بولتے ہیں، بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو صحیح روٹ میپ نہیں مل پاتا ہے۔ اب پھر وہ گھر چلانے والے ہو یا ملک چلانے والے ہو، سمجھ گئے؟ جو بولنے کے مریض ہوتے ہیں وہ گھر چلانے والے ہو یا ملک چلانے والے ہو، ان کے عقل و فہم و فراست کی دنیا سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، ان کے پلے نہیں پڑتا۔ اور یاد رکھیے، جو جتنا زیادہ بولتا ہے اتنے فتنوں کا شکار ہوگا۔ اور دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو، اپنے گھر میں تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے، مطلب یہ کہ اپنے گھر میں رہنے کو لازم پکڑ لینا۔ ایک تو ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے، دلی دڑبوں کا مرکز ہے، جسے بڑا گھر نصیب ہے خدا اس کے مقدر کو اور بلند کرے۔ بڑا گھر مانگا کرو، اللہ سے بڑا گھر مانگا کرو، مکان کی وسعت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کا مطالبہ بندہ خدا سے کرے۔ وضو کے درمیان ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ حکم ہے باقاعدہ کہ آدمی مانگے، مکان کی وسعت مانگے۔ بس حضرت کتنی نالائقی کی بات ہے میری اور آپ کی، مانگتے بھی ہیں تو کتنا تھوڑا، بس حضرت ایک چھوٹا سا 25 گز کا فلیٹ ہو جاوے دلی میں، ڈوب کے مر جا۔ ظالم مانگ بھی رہا خدا سے اور مانگ بھی رہا 25 گز کا۔ ارے جب ایسے مالک سے مانگنا جس کے خزانے لامحدود ہیں تو 500 نہ مانگے؟ اب دینا نہ دینا اس کی حکمت پر مبنی ہے، لیکن آپ تو زیادہ مانگو نا۔ وہ حضرت میرے حالات نہیں ہیں، اپنے حالات کو دیکھ کر مانگو گے تو ایک ٹافی کا جواز نہیں بنتا۔ وہ چونی کی ایک آتی تھی نا، 1 روپے کی 4 سنترے کی ٹافیاں آتی تھی پہلے، تو آپ کے بچپن میں ملتی تھی، اب تو سب چاکلیٹ آتی ہیں 10-10 روپے کی، بچے بھی نہیں پکڑتے۔ تو اس 1 روپے کی 4 جو چاکلیٹ آتی تھی سنترے والی، اس کا بھی جواز نہیں بنتا اگر میں اور آپ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے مانگیں، اس لیے کہ قسم رب کعبہ کی، جو کچھ مل رہا ہے ان کی ذات کے سہارے مل رہا ہے، ہم تو ایک گھونٹ پانی کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ ہمارے اعمال، ہماری زندگیوں پہ دن اور رات کی جرائم،
اگر اللہ دنیا کے انسانوں پر ان کو کھول دیں تو کوئی ہمیں پاس نہیں بٹھائے گا. ہم اتنے بڑے پاپی ہیں. یہ سب ان کے سہارے چل رہا ہے. کس کے سہارے؟ ان کی محبت ہے, ان کی بڑائی, ان کی عظمت اس درجے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نبھائے چلے جا رہے ہیں. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. اس کا سیدھا سا مطلب یہ تیرا گھر تجھے کافی ہونا چاہیے. ضرورت کے ساتھ نکلو. بیماری ہے ہمیں مسلم کمیونٹی میں, سماج میں, مجھے اور آپ کو یہ بیماری ہے. ٹھلے پہ بیٹھ کے کوڑے کی بدبو سونگھنے کو اچھا سمجھتے, گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. اچھا گھر میں بیٹھنے پہ تو تال میل بیٹھے گا نا, بیوی سے بات کرنی پڑے گی, اتنا ٹائم نہیں. دوستوں میں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے فرصت ہے, فرصت نہیں ہے تو کس کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے؟ بیگم کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں. اپنی معصوم ننھی جانوں, ننھی اولادوں کو دینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. اور یاد رکھیے, جس آدمی کو اس کا گھر کافی ہو جائے اسے بڑی نعمت نصیب ہوگی. اس لیے میاں گھر رہنے کی عادت ڈالو, گھر میں رہا کرو. کوشش کرو کہ غیر ضروری کاموں سے مکمل آپ کو اجتناب حاصل ہو, اور جو وقت آپ کو جتنا زیادہ فراغت کا مل سکے گھر میں گزارو. ضرورت کے ساتھ باہر نکلو. لیکن یہ کیا ہے, یہ کیا ہے کہ صاحب ایک آدمی پایا کھا رہا ہے, 10 آدمی بیٹھے ہیں پٹری پہ, ایک کھا رہا ہے. صبح آ کے دیکھا پھر میں کہتا ہوں تو لوگ پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اسے پتہ نہیں کیا دشمنی ہے. میری دشمنی وہ پائے سے اور اس بریانی سے اور پوریوں سے نہیں ہے. مجھے مسئلہ ہے آپ کے میرے اس وقت سے بھائی جو میں اور آپ کھپا رہے ہیں. کھڑے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی مطلب ہی نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے, کھڑے ہیں بس. کیوں کھڑے ہو؟ کوئی ضروری کام نہیں, کوئی کام نہیں تھا. ہمارے نوجوان گھنٹوں یہاں سے, میں یہیں سے اس گلی سے گزرتا ہوں مستقل, وہ بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کھینی کھا رہا ہے, کوئی راج دربار کھا رہا ہے, کوئی دل باغ کھا رہا ہے. شالی کی امام صاحب وہ سلام بھی 3 مرتبہ میں نکلتا ہے. منہ صاف نہیں ہے نا, اندر ملبہ بھرا ہے, تو وہ 3 مرتبہ میں سلام نکلتا ہے. اور پہلے تو تھوڑی بہت حیا تھی بھی, ہم نے اپنے بچپن میں خوب دیکھا ہے. کوئی داڑھی ٹوپی والا آ جائے تو سمٹ جاتے تھے نوجوان بچے. اب تو چھاتی پہ چڑھ کے ٹھیک ہے امام صاحب ہی تو ہے, کون صاحب بہت بڑی توپ آ رہی ہے. نہیں, امام صاحب کا توپ سے تعلق نہیں ہے, آپ کی مسجد اور مصلی کی نسبت اس کو حاصل ہے. دین کی بنیاد پر اتنا احترام اس کا واجب ہے کہ آپ کم از کم اس برے عمل سے تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں جس برے عمل کا آپ شکار. اب تو گالیاں پلاتے ہیں لوگ, الامان الحفیظ, باہر بیٹھے رہتے ہیں. اس لیے نہیں, بچیں اس سے, مزاج بنائیں. وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, آپ کا گھر آپ کو کافی ہونا چاہیے. گھر میں رہیں, زیادہ گھر میں رہیں. زیادہ گھر میں رہنے کا ایک ادنا سا درجے کا فائدہ یہ ہے, بیگم خوش رہیں گی, اور بیگم خوش رہیں گی تو گھر کا تاپمان ٹھیک رہے گا, اور گھر کا تاپمان ٹھیک رہے گا تو آپ کی لائف کا تاپمان ٹھیک رہے گا. پھر بہت کچھ صحیح چلتا ہے. اس لیے کہ آدمی ساری دنیا سے لڑ سکتا ہے, گھریلو مسائل سے لڑنا انسان کے لیے قیامت ہو جاتا ہے. تیسری بنیادی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ. اور سنو, جب اپنے آپ کو مشکل میں گھرا پاؤ تو رات کی تاریکی میں, تنہائی میں اپنے گناہوں پر رویا کرو. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ, بلبلاؤ, گڑ گڑاؤ, آنسو بہاؤ اور خدا کو اپنے دکھڑے سناؤ. اللہ سے زیادہ نبھانے والا, اللہ سے زیادہ مہربان, اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا اپنے بندوں سے کوئی نہیں. پروردگار نبھاتا ہے. ہمیں اور آپ کو شکووں کی بڑی عادت ہے, ہر تھوڑی دیر میں شکوہ کر بیٹھتے ہیں. کبھی غور کیا کریں, تنہائی میں بیٹھ کر ایسی کوئی رات آپ پر گزری جب آپ بھوکے سو گئے ہو؟ ایسا کوئی دن آپ پر گزرا جب آپ کو سردی, گرمی, برسات سے بچنے کا سامان خدا نے مہیا نہ کیا ہو؟ ایسا کوئی دن گزرا جب اللہ نے سر راہ ذلیل کیا؟ نہیں, آپ کا بھرم باقی رکھا ہوا ہے, بھرم بنایا ہوا ہے. دنیا آپ کو کروڑ پتی سمجھتی ہے, نیک انسان سمجھتی ہے, اور نہیں معلوم کیا کیا تصورات اچھائی پر مبنی آپ کے کئی لوگوں کے ذہن کا حصہ ہیں. یہ سب بات انہی کی بنائی ہوئی ہے. کس نے بنائی ہوئی ہے؟ اس لیے اس مالک کو وقت دیں. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھائیں. آپ ہیں, آپ کا اللہ ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے. جی کھول کے جتنا دکھڑا آپ کے من میں بستا ہے سب کہہ دیجئے. وہیں سے کام بنتے ہیں, وہیں سے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ چاہیں گے تو ہوگا. ساری دنیا مل کر کوئی کام کرنا چاہے اور رب نہ چاہے نہیں ہو سکتا. ان 3 باتوں پر نبی کی ہدایت سمجھ کر عمل کریں گے, بہت جلد مسائل سے نکل آئیں گے اور حالات کا دھارا سیدھا بہنے لگے گا. اللہ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی ان تعلیمات پر بالخصوص آج کی گفتگو کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.